بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز کے وقت جماعت کھڑی ہو اور کسی آدمی کو جماعت کے وقت میں قضائے حاجت کا تقاضا ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اسی طریقے پر اگر کسی آدمی کو نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے، نماز ٹوٹ جائے، مثلاً نماز کے دوران نقصیر چل جائے یا ریح خارج ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل پیش آ جائے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کو نماز کے دوران شرم نہ کرنی چاہیے، بلکہ نماز اپنی ختم کر کے وہیں سے نکل جائے اور وضو کر کے یا تو اسی نماز پر بنا کرے یا یہ کہ اثر نو نماز پڑھے۔ لہذا اگر وہ آدمی شرم کی بنا پر وہاں سے نہیں نکلا ہے اور وہیں کھڑا رہا تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو نیت کے اعتبار سے ختم کر دے اور باقی ارکان لوگوں کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ وہ نماز اس کی اسی وقت ختم ہو گئی تھی جس وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، باقی نماز کے ارکان کو اسی طرح ادا کرتا رہے، جب نماز پوری ہو جائے وہاں سے نکلے اور وضو کرے، اثر نو نماز پڑھے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کا وضو ٹوٹا ہے یعنی ریح خارج ہو گئی تو وہ فوراً اپنی جگہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد وضو کرے، اور وضو کرنے کے لیے جو نکلا ہے اس کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کسی سے بات نہ کرے، نماز مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، لہذا وہ وضو کر کے فوراً آئے اور جو نماز کا حصہ امام صاحب نے ادا کر لیا ہے اس حصے کو بغیر قرات کیے اس کو ادا کر لے، قیام کرے اور رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اگر ایک رکعت اس دوران نکل گئی ہے تو رکوع اور سجدہ اور قرات چھوڑے بغیر یعنی قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے اور اس رکعت کو پوری کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس آدمی کو بنا کرنے والا اور لاحق کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کو لاحق کہا جاتا ہے۔ نمازی ایک مدرک ہوتا ہے، ایک مسبوق ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے۔ مدرک اس نمازی کو کہتے ہیں جس کو جماعت کی تمام رکعتیں ملی ہوں، شروع سے نماز کے اندر شامل ہو، اور مسبوق اسے کہتے ہیں جس کو جو شروع سے نماز میں شامل نہ ہو، اس کی رکعت، ایک رکعت یا دو رکعت یا تین رکعتیں نکل گئی ہوں، اس کو مدرک کہتے ہیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اور لاحق اس نمازی کو کہا جاتا ہے جو شروع سے تو نماز کے اندر شریک تھا لیکن بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے یا تو سوتا رہ گیا تھا یا یہ کہ وضو ٹوٹ گیا تھا، وضو کرنے کے لیے گیا تھا، پھر آ کر وہ اسی نماز میں شریک ہو گیا، بیچ کی ایک دو رکعت غائب ہوئی، اس کو اس نے بغیر قرات کے ادا کر لیا، پھر نماز میں امام ہی کے ساتھ شامل رہا اور امام ہی کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اس نمازی کو لاحق کہتے ہیں۔ لہذا لاحق کی نماز اس طریقے پر صحیح ہو جائے گی۔ لہذا اگر وضو ٹوٹ جائے تو شرم نہ کرنی چاہیے اور فوراً نکل کر وضو کرنے کے لیے آئے اور وضو کر کے نماز کو صحیح طریقے پر باوضو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا